تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا اور اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا ہی کیا ہے اس لیے کہ وہ میری معرفت حاصل کرے۔ تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے طور طریقے اپناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب لوگوں سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا فاتبعونی، پہلے میری غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا، پہلے ادھر آنا پڑے گا۔ تو فرمایا جب یہ کام کر لو گے، اپنے گلے کے اندر رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈال لو گے، اپنے گلے کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا سجا لو گے، تو پھر تمہیں دامادی کرنا پڑے گا کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، مجھے پیار ہے، مجھے محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، فرمایا ہم خود کہتے ہیں کہ ہم اسے پیار کریں گے، اور صرف پیار تک معاملہ محدود نہیں رہے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پچھلے گناہوں بھی معاف فرما چاہیے۔ تو دوستو اب یہ کیوں کہا گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں کہا گیا کہ ان کو کہو کہ پہلے میری غلامی اختیار کرو، میری اتباع کرو؟ اس لیے کہ اس وقت بھی ایک طبقہ ایسا تھا، جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کی غلامی اختیار کرنے کی، نحن ابناء اللہ، نعوذ باللہ، کہنے لگے اسی تے اللہ دے پتر واحباؤہ، ہم تو اس کے محبوب بندے ہیں، یعنی در مصطفیٰ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اس کا ہونے کا دعویٰ کیا، در مصطفیٰ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اس کے محبوب بننے کا دعویٰ کیا۔ تو حال کے کائنات نے فرمایا سونیا یہ جو تیرا در چھوڑ کے ڈائریکٹ آ رہے ہیں ان کو کہہ دے ہمیں وہ محبت قبول ہی نہیں ہے جو تیرے شہر سے نہ ہو کے آئے، ہمیں وہ محبت قبول ہی نہیں ہے جو تیرے در سے نہ ہو کے آئے۔ سونیا ہمیں محبت وہی قبول ہے، ہمیں بندہ وہی قبول ہے جو اپنے گلے کے اندر تیری غلامی کا پٹا سجا کے آئے گا۔ کبھی احمد رضا نے کہا با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کیونکہ جہان سارا تو پھر نہ پاوے، مدینے ورگی فضا نہ مل سے، حضور دے در جیا کوئی در جہاں تے دوسرا نہ مل سے، اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے، اے چند فلک دا بھی ڈیر سونا، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی عطا نہ مل سے، خدا دی جے تینوں تلاش ہوے تے میری من لے مدینے آ جا، مدینے تینوں خدا تے مل سے، مدینے باجو خدا نہ مل سا، کیوں؟ کیونکہ خدا محمد دے نال مل سا، محمد خدا دے نال مل سا، جتھے بھی مل سا اکٹھے مل سا، ایک دوسرے تو جدا نہ مل سا، اس تک جاننا ہے۔ اور یہ بات بھی میری یاد رکھنا حضرت، یہ کئی لوگ عبداللہ بننے کے لیے چل نکلتے ہیں غلامی رسول کو چھوڑ کے، یاد رکھنا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا ہے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو مدینے والے کا بنایا۔ حضرت قبلہ پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک مرید تھا تو اس کا نام تھا غلام رسول۔ کیا نام تھا؟ غلام رسول۔ اب دیکھو اس کا معنی کیا ہے، رسول کا غلام، کیا معنی ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی جبریل سے پوچھے حضور کا غلام ہونا کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ لیکن کیا تھا وہ جو غلام رسول تھا نا، اب ہاتھ کدھر دیا ہوا تھا لیکن دل ان لوگوں کو دے بیٹھا، صحبت ان لوگوں کی اختیار کر بیٹھا جو آج بھی اپنے پتروں کا نام غلام رسول نہیں رکھتے، غلام حسین نہیں رکھتے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا۔ حضرت قبلہ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، فرمانے ہیں جواں والے نہ بئیے تو جواں پہ آ جاندی ہیں، کھورک والے نہ بئیے تو کھورک پہ آ جاندی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا گجرات والوں، مال کا چور اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا عقیدے کا چور خطرناک ہوتا ہے۔ آج ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ حضرت اگر اس نے ہمارا مال لے لیا تو ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھا تھا، ان کا مرید آیا، کہنے لگا حضور چور آیا تو سارا کچھ ہی لے گیا۔ آپ نے فرمایا شکر ادا کر۔ کیا کہا؟ شکر ادا کر، حالانکہ نقصان ہو جائے تو مقام صبر ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ شکر ادا کر۔ کہنے لگا حضور نقصان ہوا ہے، کچھ ملا نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کر۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں شکر ادا کر، آنے والا مال لے کر گیا ہے، تیرا ایمان نہیں لے کر گیا۔ سبحان اللہ۔
تو اس لیے حضرت جدے کولو بھی تھوڑی جی بھی بدبو آئی نا، یا صدیق پاک دے بارے چ، یا حضرت عمر پاک دے بارے چ، یا حضرت علی المرتضیٰ پاک دے، جدے کولو بھی بو آئے حضرت کو دوری اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مال کا چور جو ہے وہ جیب خالی کرتا ہے، عقیدے کا چور ایمان سے خالی کر دیتا۔ میں ایک تحریر پڑھا تھا، عقیدے کا چور کتنا خطرناک ہوتا ہے، ان سے دوسرے چور بھی پناہ مانگتے ہیں۔ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، ایک شخص تھا وہ بڑا کاریگر تھا جیب کٹنگ کے اندر، جیب کٹر تھا، جیبیں کاٹتا تھا۔ تو اس نے ایک شخص کی جیب کاٹی، تو وہ جو بٹوا تھا، جو اس کا پرس تھا، اس نے جب پرس کھولا نا تو اس کے پرس کے بالکل فرنٹ کے اوپر نا کوئی دعا لکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے چیز گم نہیں ہوتی ہے، چوری نہیں ہوتی۔ تو اب اس نے دیکھا، اس نے کہا چلو مال صرف ہوتا تو اس کو مال کا دکھ ہونا تھا، لیکن اب اس نے پورے عقیدے کے ساتھ اللہ رسول کا نام بھی اندر لکھا ہوا ہے، اگر میں نے بٹوا اپنے پاس رکھ لیا وہ یار اس کا تو عقیدہ کمزور ہو جائے گا، عقیدہ ختم ہو جائے گا کہ رب رسول کا نام بھی میں نے اندر رکھا ہوا تھا پھر بھی بٹوا نکل گیا ہے۔ اس نے اس سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ میں تمہاری رقم بٹوے سمیت واپس کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے وصول کی تو اس نے کہا یار جو نکال لیتا ہے وہ واپس نہیں دیتا، لیکن تیرے دل کے اندر کیا بات آئی ہے؟ اس نے کہا مال تو میں ویسے بھی لوگوں کا رکھ لیتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا تیرے بٹوے میں رب رسول کا نام لکھا ہوا تھا، میں اگر رکھ لیتا تیرا عقیدہ ختم ہو جانا تھا۔ میں چور ضرور ہوں پر عقیدے دا چور نہیں ہوں، میں چور ضرور ہوں پر عقیدے دا چور نہیں۔ حضرت یہ جن لوگوں کے پاس سے بو آتی ہے نا، یہ غور کرو آج ہماری یہ جو نسل ہے یہ ان لوگوں کے پاس بیٹھتی ہے، اللہ کے پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا، لیکن اب آپ کے پوچھتے ہیں حضرت میرے معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے تھا؟ میں کہا میرے معاویہ بھی جنتی ہے، مصطفیٰ کا ہر صحابی جنتی ہے۔ یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو نام اس کا غلام رسول، اور بیٹھنے لگ پڑا ان لوگوں میں جو غلام رسول نہ، انہوں نے ذہن بنایا، انہوں نے کہا تو اپنا نام رکھا عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اب بندہ رسول اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اس طرف جائے تو پھر یہ کام نہیں بنتا، نہ ہی کوئی اثر نصیب ہوتا ہے۔ تو دوستو بس باتوں کے اندر آ گیا، نہ اس نے چینج کرایا، اور غلام رسول سے حضرت اس کا نام ہو گیا عبداللہ۔ حضرت قبلہ پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب نظر تھے، آپ کے قریب سے جب وہ گزرا نا تو آپ نے ایک جملہ اس کی سماعتوں کی نظر کیا، آپ نے فرمایا ارا آئے ہاں غلام رسول تو منکر ہوئے ہو تے بن سے جا عبداللہ، غلام رسول تو منکر ہوئے ہو تے بن سے جا عبداللہ، جے نہ ہو تو غلام رسول تے کیویں بن سے عبداللہ؟ جڑے غلام رسول نہیں بڑے حضرت عبداللہ بھی نہیں بڑے، داتا علی اجمیری پہلے غلام رسول بڑے ہیں پھر رب کے بندے بڑے ہیں، معین الدین چشتی پہلے غلام رسول بڑے ہیں پھر عبداللہ بنے ہیں، عبداللہ شاہ غازی پہلے غلام رسول بڑے ہیں پھر عبداللہ بنے ہیں، جلال الدین شاہ پہلے غلام رسول بڑے ہیں پھر عبداللہ بنے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا اے نبی کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ کدھر جاتے ہو؟ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کہا تھا مجھے کشف سری اور الہام سری سے یہ پتہ چلا ہے اس تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ مدینے والے کا در ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی سونی بحث کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے لباس بشریت کے اندر کیوں بھیجا؟ تخلیق تو نور سے ہے نا حضرت، لیکن لباس بشریت کے اندر کیوں بھیجا؟ اب ذرا سمجھنا رومی نے یہ مسئلہ کیسے سمجھایا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے پاس نا ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی بچہ چھوٹا ہے تے انہیں کوٹھے تے جا کے لتاں بنیریل کر لیں، ماں ہو ڈرتے قریب نہیں جاتی کیونکہ بچے کو نہیں پتا کہ نیچے کتنی گہرائی ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہوئے تھوڑا سا بھی آگے ہو گیا جان جا سکتی ہے، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، تکلیف پہنچ سکتی ہے، میں کیا کروں؟ اب حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بی بی ایسا کر، خود قریب نہیں جانا بلکہ کرنا ایسے ہے اس کا ہم عمر اور ہم جنس، یعنی ہم عمر بچہ اور بچہ ہی ہو، بچی نہ ہو، بچہ ہی ہو، ہم عمر ہو، ہم اس کو اوپر بھیجو۔ اب یہ چھوٹا ہے نا، اس کو آپ کسی بڑے کے ساتھ کہو گے نا کھیلو ہے، وہ ڈرے گا، وہ قریب نہیں آئے گا۔ تو فرمایا ہم عمر ہو، ہم جنس ہو، تو پھر تجھے نزدیک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرا بچہ خود اس کی طرف آ جائے گا۔
اپنے ہم عمر کو دیکھ کے اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بی بی نے ایسا ہی کیا، چھوٹا سا بچہ اوپر بھیجا جو اس کے ہم عمر تھا، اسی کی جنس والا تھا، تو کہتے ہیں بچے نے جب اپنے ہم عمر اور ہم جنس کو دیکھا، ماں کو قریب جانے کی لوڑ نہیں پڑی، بچہ خود نیڑے آ گیا، جان جانے سے بچ گئی، تکلیف سے بچ گیا، ارے مصیبت سے بچ گیا۔ فرمایا رب نے محبوب کو لباس بشریت کے اندر اس لیے بھیجا ہے، اگر لباس نورانیت کے اندر آ جاتے تو کسی کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ کوئی نگاہ بھر کے مدینے والے کو دیکھ سکتا۔ لباس بشریت کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ جو بشر اس بشر کا دامن پکڑ لے گا، ادھر بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آگے بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔